اور امت کی وحدت کا سامان کرے۔ تو یہ پہلا سوال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں کتابوں میں بے شک ایسا بھی ہے کہ اسی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، مگر میں ایسی باتیں جو زیادہ مستند نہیں ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بیان ہے وہی ٹھیک ہے کہ 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی، بعد میں بیعت کی تو اس میں بھی یہ بات کہی کہ تنہا آپ آئیں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر نہ آئے، یہ راوی نے اپنی طرف سے ہی نا وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا۔ ان کے الفاظ میں صرف یہی تھا کہ آپ تنہا آئیں۔ یہ جو نا راوی عقیل وغیرہ ان کا اپنا اضافہ ہے کہ کراہیت لمحضر عمر، حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا۔ تو چلو باقی علماء نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہ انہوں نے اس موقع پر پسند کیا۔ طبیعتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی نرم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی طرح سے ان کی طبیعت میں صلابت اور سختی تھی۔ اسی وجہ سے استعفیٰ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر تیار کی تھی انصار کے سامنے کرنے کے لیے، مگر اگر وہ تقریر کر دیتے تو سارا کام خراب ہو جاتا۔ انہوں نے جذباتی اور جوشیلی باتیں کہنی تھی، آگ بھڑک تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل روک دیا اور آپ ایسی باتیں کی جس سے انصار جو ہے نا بالکل ٹھنڈے ہو گئے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کی فضیلت کو مانا کہ ہر لحاظ سے تم خلافت کے لو، مگر عرب میں ابھی تک قبائلی نظام ہے، قریش کے علاوہ دوسروں کی خلافت لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اس بات کو انصار نے قبول کیا، بڑی ٹھوس بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا خطبہ سناتے تو کام خراب ہوتا۔ انہوں نے کہا میں نے جو کچھ سوچ رہا میں نے بعد میں سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باتیں ٹھیک۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 6 ماہ ہم ناراض رہے ہیں، اب کچھ ہمارے دل مائل ہوئے ہیں کہ چلو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر آئے نا تو ان کی طبیعت میں وہی سختی اور جذباتیت ہے، اگر انہوں نے پھر کوئی تیش کی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر ہمارے دل جانا ان میں انقباض پیدا ہو جائے اور ہم پھر اسے اپنے ارادے سے ہٹ جائیں۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کوئی نہیں ناراض تھے، ساری عمر ان کا ساتھ دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ آپ تنہا نہ جائیں، وہ بھی یہ بات نہیں تھی قتل کر دیں، یہ کہ حضرت ابو بکر نرم، انہوں نے اگر زیادہ باتیں کی نا کہ حضور کے ہم وارث سے آپ کے رشتہ دار سے ہمیں نظر انداز کیا گیا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس موقع پر کہا بھی کہ ہمیں کوئی حسد نہیں آپ سے، نہ ہم خلافت کے کوئی حریص ہیں، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اتنا تو مقام تھا نا کہ مشورے میں ہمیں شریک کیا جاتا، آپ لوگوں نے ہمارے مشورے کے بغیر یہ حکومت سنبھالی۔ تو ان کی باتوں سے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی روتے رہے۔ تو اب حضرت عمر اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں وہ ایسی باتیں نہ زیادہ کریں کہ حضرت ابوبکر کوئی اور ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، نرم طبیعت آدمی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تنہا نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ان سے کوئی ایسا اندیشہ نہیں، نہ وہ میری توہین کریں گے، نہ کوئی زیادہ ناجائز مطالبہ کریں گے، بات اتنی۔ حضرت عمر کی سختی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بات یار کچھ طے ہونے لگی ہے، اگر پھر آ گئے اور جوشیلی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر معاملہ بگڑ جائے۔ یہ سارا فتح الباری، نووی، ابی، جتنے شارحین ہیں انہوں نے کھول کر یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ باقی جو بیعت نہ کرنا نا ساری امت کے لیے ضروری نہیں کہ اتنا ہر آدمی بیعت کرے، صرف اتنا ہے کہ خلاف نہ کرے اور بغاوت نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیعت نہیں بھی کرتا مگر وہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہ کوئی اختلاف کا اظہار کرتا، بسم اللہ، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔